یہ رکھے مولا نے خطبہ دیا تھا، زمین پہ جاتے ہوئے مولا نے چیونٹی اٹھائی تھی، اور یہ چیونٹی کی بھی آواز ہے۔ پریشان ہو گئے تو میں چھوڑ دوں ممبر جی؟ یہ چیونٹی کی آواز ہے، اور حجت کائنات کی ہر چیز پہ حجت ہوتی ہے۔ حجت کا اختیار صرف انسانوں پہ نہیں، ہر چیز پہ۔ چیونٹی کی آواز ہے، اگر چیونٹی کی آواز نہ ہوتی سلیمان نبی تخت پہ نہ سنتا۔ ہوا میں تخت جنات نے اٹھایا ہوا، وادی نمل سے ایک چیونٹی بولی، اسے کہتے ہیں نبی کا اختیار۔ سلیمان نے کہا تخت اتارو، چیونٹیوں میں سے اسی چیونٹی کو اٹھایا، سلیمان نبی نے یوں ہاتھ پہ رکھا، ہے تو چھوٹی سی زبان تیری بڑی ہے۔ کیا کہہ رہی تھی ابھی؟ ظالم سمجھا ہے تو نے اللہ کے نبی کو؟ تو چونٹیوں سے کہہ رہی تھی کہ بلوں میں چلی جاؤ۔ چونٹی نے کانپ کے کہا جان کی امان پاؤں تو عرض کروں؟ ہاں بول۔ اس نے کہا سرکار آپ نے میرا اعلان سنا ہے، میں نے کہا تھا سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے، آپ معصوم ہیں، آپ کے ساتھی تو نہیں۔ معصوم ہے، آپ کے ساتھی تو معصوم ہے۔ نبی کو دلیل بڑی اچھی لگی۔ سلیمان نبی نے کہا کس سے مخاطب ہے تو جانتی ہے میں سلیمان نبی ہوں، میرا تخت ہوا میں اڑتا ہے، جنات میرے تابع ہیں، فرشتے تابع ہیں، میں ہواؤں کو چلنے کا حکم دیتا ہوں، کائنات کی ہر مخلوق کی بولی کو سمجھتا ہوں۔ اسے نبی کے ہاتھ کا بوسہ لے کے کہا عزت آپ کی بھی بڑی ہے، عزت میری بھی کم نہیں، آپ کا تخت ہوا میں اڑتا ہے، میرے پاؤں تیری ہتھیلی پہ ہے۔ چلے میں جملہ تبدیل کروں، سلیمان کے ہاتھ پہ چیونٹی آ جائے تو وہ فخر کرتی ہے، نبی کے کانتوں پہ علی آ جائے۔ اور میرے پانچویں بادشاہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس وادی سے سلیمان گزرے، اور جنگ صفین سے واپسی پہ اسی وادی سے علی گزرے۔ اب جس نے 70 محبت کے ساتھ جو فقیر نواز لوگ بیٹھے ہیں، جب جناب سلیمان گزرے تھے تو چیونٹیوں کی سردار جو اس وقت تھی اس نے کہا تھا بلوں میں چلی جاؤ کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ جب علی گزرے چیونٹیوں کی سردار نے کہا ایھا النمل، اور چیونٹیوں بلوں سے باہر آؤ، وہ دیکھو علی آ رہا ہے، بلوں سے باہر آؤ، وہ دیکھو علی آ رہا ہے۔ جیسے سلیمان نے اٹھایا تھا ویسے ہی علی ابن ابی طالب نے چیونٹیوں کی سردار کو اٹھایا۔ فرمایا صدیوں پہلے یہاں سے ایک نبی گزرا تھا، اس کے سر پہ نبوت کا تاج تھا، اس کا تخت ہوا میں تھا، وہ کائنات کی مخلوقات کو ساتھ لیے ہوئے تھا۔ تب تمہاری سردار نے کہا تھا بے بلوں کے اندر چلی جاؤ، آج تو نے کہا کہ بلوں سے باہر آ جاؤ۔ چیونٹی نے علی کا ہاتھ چوم کے کہا وہ نبی تھا، تیرا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ پورا خطبہ دیا علی نے چونٹی۔ بسم اللہ۔ جن جن کا نظام پرچم پاس ہے وہ اپنے ماں کی گواہی دیتے ہوئے اگلا پچھلا لائے۔ علی نے فرمایا تھا چیونٹی کی پورے سال کی خوراک گندم کا ایک دانہ ہے۔ مولا علی نے فرمایا تھا چیونٹی کی پورے سال کی خوراک گندم کا ایک دانہ ہے۔ اب زمیندار بیٹھے ہیں، تم قدر کرو گے۔ مولا علی نے فرمایا چیونٹی جب دانے کو سٹور کرتی ہے تو 4 حصوں میں کرتی ہے، اسے خبر ہے 2 حصوں میں کروں گی تو پھر پودا اگائے گا۔ یہ دانے کو 4 حصوں میں کر دیتے ہیں۔ گندم کے دانے کے درمیان میں ایک لائن ہے، اللہ نے بتا دیا کہ سارا تیرا نہیں،
یہ تیرے ساتھ کسی اور کا حصہ نہیں. چلے بات یہیں کی ہے تو میں یہیں پہ آخری لفظ کہوں اور آپ کو سلام کروں. مولا فرماتے ہیں کہ چیونٹی ایک دانہ 4 حصوں میں تقسیم کر کے سٹور کر لیتا. علی نے فرمایا تھا, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا چیونٹیاں جب بھی چلتی ہیں کتار میں چلتی. مولا نے ان کی کتار میں چلنے کی وجہ بتائی تھی. مولا فرماتے کہ ہر چیونٹیوں کے قبیلے میں ایک سردار چیونٹی ہوتی. وہ چیونٹیاں خود اسے سردار نہیں بناتی, اللہ ہر قبیلے میں ایک ایسی چیونٹی پیدا کرتا ہے جس کے منہ میں خاص قسم کا لعاب ہوتا ہے. جس قبیلے میں وہ چیونٹی آ جائے وہ اسے اپنا امام سمجھتی ہے. چیونٹیاں بھی اپنا امام خود نہیں بناتی. جس کے منہ میں وہ لعاب ہوتا ہے وہ چیونٹیوں کا امام ہوتا ہے. پھر وہ پورا سال دانا چننے کے لیے باہر نہیں نکلتا. جتنی قبیلے کی چیونٹیاں ہوتی ہیں اس کے حصے کا دانا اسے گھر میں لا کے دیتی. چیونٹیوں کا سردار امام بھی قبیلے سے خمس لیتا ہے. اب وہ اپنے گھر میں رہتا ہے. اب اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اللہ نے یہ رکھی ہے کہ بس تو نے بیٹھ کے کھانا نہیں. مولا فرماتے جب زمین میں وہ جگہ چیونٹیوں کے اس قبیلے کے رہنے کے قابل نہیں رہتی, گرمی کی زیادت, سردی کی شدت, یا اس علاقے میں پانی کے آنے کی وجہ سے, اب اگلی جگہ کے انتخاب کے لیے چیونٹیاں نہیں جاتی. اب جس نے پورا سال بیٹھ کے کھایا ہے نا, اب وہ گھر سے نکل گیا, سطر کا لہو ہو گیا, جگر پہ خنجر چلے گا. ہجرت جب بھی کرے سردار کرتا ہے. یہ چیونٹیوں کا سید ہوتا ہے, یہ سردار ہوتا ہے, یہ اب ہجرت کرتا ہے. اب یہ میں نے لفظ کہا یہ کتار میں کیوں چلتی ہے؟ مولا فرماتے جب وہ نئی جگہ کے تعین کے لیے انتخاب کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو وہ جہاں جہاں سے گزرتا ہے اپنا لعاب پھینکتا جاتا ہے. اگلی جگہ کا انتخاب کر کے وہ بیٹھ جاتا ہے. چیونٹیاں اس لعاب کو سونگتی ہوئی کتار میں چلتی ہیں. اللہ نے چیونٹی کو بھی اتنی عقل دی ہے کہ اپنے امام کے رستے سے ہٹی تو بھٹک جاؤں. حیدر 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 اول آخر حیدر 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 ساقی کوثر حیدر 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 ای مظلوم فاتح.